قرآن پاک کی آیت ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھر میں سکون بنایا ہے، یعنی گھروں کو اللہ نے سکون کی جگہ بنایا ہے۔ اس آیت کریمہ میں سکنا یعنی سکون کی جگہ کہا گیا، اور ظاہر بات ہے کہ سکون صرف دیواروں اور چھتوں کا نام نہیں ہے، بلکہ ایسی فضا جہاں جسم، دل اور دماغ سب کو راحت ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال نظیف یحب النظافہ، بے شک اللہ پاک جمیل ہے، خوبصورت ہے، اور جمال یعنی خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ پاک پاک ہے، نظیف، یحب النظافہ، اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ مشہور حکیم اور مفکر ابو علی سینا نے القانون میں لکھا ہے یجب ان یکون المسکن واسعا تدخلہ اشعۃ الشمس والہواء النقی وتصرف منه الفضلات ويكون بعيدا عن أماكن الضوضاء فهذه الأمور من موجبات الصحة وضدها من أسباب السقم۔ یہ کہتے ہیں کہ رہائش ایسی ہونی چاہیے جو کشادہ ہو، جہاں سورج کی کرنیں داخل ہوں، تازہ ہوا گزرے، فضلات کی نکاسی کا بندوبست ہو، اور وہ شور و غل سے دور ہو۔ یہ سب چیزیں صحت کی ضامن ہیں۔ ان سب چیزوں کے ذریعے سے انسان کو صحت حاصل ہوتی ہے، اور ان کے بالخلاف جو چیزیں ہیں وہ بیماری کا سبب بنتی ہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے آج کل دنیا کے ڈاکٹر بھی اس بات پر زور دیتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ایسے گھر میں رہنا چاہیے جہاں پر سورج کی روشنی داخل ہوتی ہو، کیونکہ جب سورج کی روشنی داخل ہوگی تو قدرتی طور پر وٹامن ڈی، جو انسان کے لیے بہت ضروری وٹامن ہے، قدرتی طور پر وہ چیز فراہم ہوگی۔ اسی طرح کھڑکیاں بھی ایسی ہونی چاہیے جن سے تازہ ہوا آئے تاکہ آکسیجن کی روانی برقرار رہے۔ غسل خانے، بیت الخلاء مکان کے دیگر کمروں سے دور ہونے چاہیے، اور ان کی نکاسی کا نظام بھی مربوط ہونا چاہیے۔ اور آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ چھت بہت نیچی نیچی بنائی جا رہی ہیں، حالانکہ چھت کی اونچائی اگر مناسب ہو تو گرمی اور سردی کا بوجھ اس سے کم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے گھر اس طرح سے ہونا چاہیے کہ آس پاس شور کا ماحول نہ ہو، کیونکہ شور کا ماحول اگر ہوتا ہے تو اس سے ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے، اور بعض مرتبہ انسان کی نیند بھی نہیں ہو پاتی ہے۔ رہائش کا تعلق صرف آرام سے نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ صرف آرام سے نہیں ہے رہائش کا تعلق، بلکہ صحت، تعلیم، اخلاق، مزاج اور دینداری سے بھی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے علاقے جہاں پر اس طرح کا ماحول نہیں ہوتا ہے، تنگ و تاریک گلیاں ہوتی ہیں، اور چاروں طرف گندگی کا ماحول ہوتا ہے، صفائی ستھرائی کا نظام نہیں ہوتا ہے، اور جیسی چیزیں ضروری ہیں رہائش کے لیے جیسے ابھی بتائی گئی نہیں ہوتی ہیں، تو وہاں جو بچے پروان چڑھتے ہیں ان کی سوچ بھی سکڑی ہوئی، سمٹی ہوئی ہوتی ہے، اور اونچی سوچ کے حامل بہت کم افراد ایسی جگہ مہیا ہوتے ہیں۔ اور ایسے علاقوں میں آپ کو بے شمار ایسے لوگ مل جائیں گے جو نفسیاتی امراض کا شکار ہوں گے۔ تعلیمی پسماندگی اور سماجی انتشار وہاں پر آپ کو خوب پایا جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ ایسا ماحول اور ایسا گھر رہنا چاہیے جہاں تعمیر ایسی ہو جو صحت کے لیے مفید ہو، بد نظمی نہیں ہونی چاہیے، گندگی ہرگز نہیں ہونی چاہیے، اور حد سے زائد آبادی بھی بعض مرتبہ نقصان دیتی ہے، کیونکہ اس سے جو ہے گھٹن والا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے عمارتیں خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ، ہمارے گھر خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ صفائی ستھرائی کا حامل ہوں اور صحت مند بھی ہوں، ہر کمروں میں روشنی اور ہوا کے آنے جانے کا نظام ہو، خاموشی اور نجاست سے بچاؤ کا پورا نظام ہونا چاہیے، اور وضو، غسل، بیت الخلاء کے مقامات شرعی اور طبی اصول کے مطابق ہونے چاہیے۔ ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے ہمیشہ ہم اپنے گھر کا نظام بنائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے بھی یہ چیز صحت کی ضامن ہوگی۔